سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ واسطے خاص ہے، اور بے شمار درود و سلام جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر کچھ ایسے لوگ مبعوث کیتے ہیں جنہ دی زندگی دا مقصد صرف اللہ کی رضامندی سی، جنہ دی پوری زندگی اللہ نو راضی کرتے ہوئے گزر گئی، جنہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت کی دیئے، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ نو راضی کیتا ہے، اور جنہ دے سامنے بے حیا عورتاں ننگیاں ہو کے آ گئی، لیکن انہوں نے اپنے ایمان نو اس طرح بچایا، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح کی دیئے کہ انہوں نے اپنی نظروں نو جھکا لیا۔ اور حضرات، وہ ایسے لوگ سن جڑے رات نو قیام کرتے سن اور دین جہاد کرتے سن، اور انہوں نے زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی سی، جنہوں نے ہر وقت اللہ تعالیٰ نو راضی کیتا ہے۔ اور وہ ایسے لوگ سن کہ انہوں نے بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے کہندیاں، یا رسول اللہ شادی ہو گئی ہے، خاوند سڑے کول نہیں آندے، سنو وقت نہیں دیندے، سڑے خاوندہ نو سمجھا دیجئے۔ حضرات، او رات اللہ کی عبادت دے اندر قیام اللیل دے اندر گزار دیندے سن، اور دن جہاد کے اندر گزار دیندے سن، اور انہوں نے ایمان دی گواہیاں رب رحمان نے قرآن کے اندر دتیاں نے، پیغمبر مصطفیٰ نے اپنے فرمان کے اندر دتیاں نے۔ اور حضرات، جدو حضرات اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایمان نو ساڑے واسطے معیار قرار دیتا ہے، اور انہوں دا نام جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ حضرات، جنہ دی شان، فضیلت، مقام، درجہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بھی انہاں دی شان نو، انہاں دے مقام نو، انہاں دی فضیلت نو بیان کیتا ہے۔ اور آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر، اپنے احادیث دے اندر انہاں دی شان، انہاں دی فضیلت اور انہاں دے مقام نو بیان کیتا ہے۔ اور حضرات، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان دی گواہیاں قرآن دے اندر دتیاں نے، رب رحمان نے انہاں دے ایمان نو ساڑے واسطے معیار بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان نو ساڑے واسطے معیار قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے ایمان نو ساڑے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے، نہ ہے معیار ہدایت بنا دیتا ہے، نہ ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مقام نو بیان کیتا ہے، انہاں دی شان نو، انہاں دے مقام نو قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث دے اندر، اپنی فرامین دے اندر بیان کیتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان نو معیار بنایا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے دنیا جہان دے لوگو، اگر تسی صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو تھوڑا ایمان معتبر ہوئے گا، تھوڑا ایمان معیاری ہوئے گا. حضرات سی وقارے ذرا غور کر دے جانا. آج اسی بازار دے اندر جانے آئے، اسی لوگاں نو کہنے آؤ او لوگو فلان دکان تے جایا کرو نا، اس دکان تو چیز لے کے آیا کرو، اس تی چیز بڑی معیاری ہے، اس تی چیز دی وقت ہویا کر دیئے، اس تی کوالٹی بڑی اچھی ہے نا، اس تی معیار بڑا اچھا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے ایمان نو ویکھیا نا، ویکھیا کہ صحابہ دا ایمان ہے بڑا مضبوط ہے، بڑا معتبر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے ایمان نو پھر معیار قرار دیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو اگر تھوڑا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوئے گا، اگر تسی اس طرح ایمان لے کے آئے جس طرح پیغمبر تے صحابہ ایمان لے کے آئے تو پھر تھوڑا ایمان معتبر ہوئے گا. حضرات سی وقارے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر صحابہ کرام نو مخاطب فرمایا کس انداز سے نالے، اے کہہ کے اے لوگو نانا، اے صحابہ نانا، بلکہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جدو پیغمبر دی جماعت نو، پیغمبر دے صحابہ نو اللہ مخاطب ہوندے فرماندے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو ڈر جاؤ نا. حضرات اللہ تعالیٰ نے جدو بھی صحابہ کرام نو مخاطب فرمایا ہے، ایمان دے لفظ نال مخاطب فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان نو معیار بنایا نا. حضرات زیوکار غور کر دے جانا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے پہلی امتہ دے اندر بنی اسرائیل دے اندر 72 گروہ بڑے سانے، میری امت دے اندر 73 گروہ بڑھن گے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہاں 73 دے اندروں حق دے کیڑا ہوئے گا. میرے پیغمبر فرمان دینا میرے صحابہ ما آنا علیہ و صحابی، جس گروہ دے میں اور میرے صحابہ ہیں او جنتی گروہ نہ ہے. حضرات زیوکار غور کر دے جانا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ دیتے نے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پیغمبر دی جماعت ایسے لوگ نے جنہ تے اللہ راضی ہو گیا نا، جنہ نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ دیتے نے. حج کرن چاہتا ہے، اس نے حج کر کے آ گیا ہے، کہندے حج تک کیتا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ راضی ہو جائے. نمازی نماز پڑھ جائے، کہندے نماز پڑھ لئے، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ میرے تے راضی ہو جائے. صدقہ خیرات کر دے، دعا کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے. صحابہ نے نمازیں پڑھیاں نے، زکاة ادا بھی کیتی ہے، رمضان دے روزے بھی رکھے نے، حج بھی کیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں نو رضامندی دے سرٹیفکیٹ دیتے نے نا. اللہ تعالیٰ نے انہاں نو دنیا دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ دیتے نے نا. جیڑا جنتیاں دا آخری انعام ہوئے گا او انعام اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر صحابہ کرام عطا کیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جدو جنتی لوگ جنت دے اندر داخل ہو جان گے، اللہ فرمان گے اے جنتیو کیا میرے تھوڑے تے انعام مکمل ہو گئے نے؟ جنتی کہن گے یا اللہ تیری ساری نعمتیں مکمل ہو گئی نے. اللہ فرمان گے میری ایک نعمت ابھی باقی رہندی ہے نا، میری ایک نعمت تھوڑے تے باقی رہندی ہے نا. جی اللہ دسو تا صحیح کیڑی نعمت ہے؟ اللہ فرمان گے اے جنتیو
ایندت بعد میں تھوڑے اتے ناراض نہیں ہوا گا. اللہ فرمان کے میں تھوڑے اتے ناراض نہیں ہوا گا. اے جنتیاں دا آخری انعام ہے. اے انعام اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر صرف عطا کیتا ہے کہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نو کیتا ہے. اے اعلان صرف صحابہ واسطے ہے. اور حضرات آج کوئی انہاں دے امام تے شک کرے, انہاں دے بارے جہنمی ہون دا نعوذ باللہ فیصلہ کرے, وہ خود جہنمی تو ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر دے صحابہ جہنمی نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے خالق کائنات نے دنیا دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ دیتے نے. خالق کائنات نے انہوں نے ایمان دی گواہیاں دیتیاں نے. اور لوگوں تساں تے صحابہ کرام نو جانیا نہیں. کون صحابہ؟ تائبون صحابہ, عابدون صحابہ, سائیون صحابہ, خاشعون صحابہ, فائزون صحابہ, سائمون صحابہ, راکعون صحابہ, عابدون صحابہ, ساجدون صحابہ, حامدون صحابہ, مادحون صحابہ, ناصرون صحابہ, قاریون صحابہ, حافظون لحدود اللہ صحابہ, آمرون بالمعروف صحابہ, ناہون عن المنکر صحابہ. کون صحابہ؟ شاہد صحابہ, غازی صحابہ, آب صحابہ, نمازی صحابہ, صالح صحابہ, شاکر صحابہ, آب صحابہ, متقی صحابہ, غازی صحابہ, زاہد صحابہ, عالم صحابہ. کون صحابہ؟ اعلیٰ صحابہ, برتر صحابہ, افضل صحابہ, اعلیٰ صحابہ, عظیم صحابہ, رفیع صحابہ, بلیغ صحابہ, شفیق صحابہ. کون صحابہ؟ مزکی صحابہ, مزکی صحابہ, مدثر صحابہ, محدث صحابہ, مفسر صحابہ, معزز صحابہ, مکرم صحابہ, معتصم بالکتاب والسنہ صحابہ, مفتی صحابہ, متقی صحابہ, مفکر صحابہ, مؤدب صحابہ, معلم صحابہ, محدث صحابہ. کون صحابہ؟ ایمان کا معیار صحابہ, ایمان کا معیار صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ ورضوان من اللہ اکبر صحابہ. سبیل المؤمنین صحابہ, اولئک هم الراشدون صحابہ, اولئک هم الفائزون صحابہ, اولئک حزب اللہ صحابہ, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ صحابہ. جن کا ذکر تورات میں صحابہ, جن کا ذکر زبور میں صحابہ, جن کا ذکر انجیل میں صحابہ, جن کا ذکر عرف والا, برتر والا, عظیم کتاب لا ریب فیہ کتاب قرآن مجید میں صحابہ. ایمان کا معیار صحابہ, ایمان میں اول صحابہ, ایمان میں اعلیٰ صحابہ, ایمان میں برتر صحابہ. کون صحابہ؟ حضرات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. صحابہ جن کے ایمان کی گواہی رب رحمان نے قرآن میں دی. صحابہ حلالی کی پہچان صحابہ, حرامی کی پہچان بغض صحابہ, کالے کی پہچان نفرت صحابہ. اور یاد سن لو, جس طرح صحابہ سے محبت اہل حدیث کرتا ہے رب اکبر کی قسم, اس طرح صحابہ سے محبت کوئی نہیں کرتا. محبت تو دیوبندی بھی کرتا ہے, بریلوی بھی کرتا ہے. رب اکبر کی قسم جس طرح اہل حدیث کرتا ہے اس طرح کوئی نہیں کرتا. تم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو غیر فقیہ کہا, اہل حدیث نے کہا اگر دنیا میں صحابہ فقیہ نہیں, رب اکبر کی قسم کوئی اور فقیہ نہیں ہو سکتا. تم نے کہا آمین ایسا آواز میں, تم نے کہا آمین نماز میں نہیں کہنی. اہل حدیث نے کہا آمین بلند آواز سے کہنی ہے کیونکہ پیغمبر کے صحابہ نے کہی ہے, اس لیے اہل حدیث بھی کہے گا. یارو سن لو, آج بھی جا کر دیکھو مسلک اہل حدیث کی حقانیت تم جاننا چاہتے ہو, جاؤ مکہ جاؤ, مدینہ جاؤ, جو مصلی امامت پہ کھڑا ہوا ہے وہ اہل حدیث ہے. اور حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بیت اللہ کی چابی دی تھی اور کہا یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی, تمہارے خاندان کے پاس رہے گی, تم سے چھیننے والا ظالم ہوگا. حضرات جاؤ, آج بھی بیت اللہ کی چابی جس کے پاس ہے
وال الحدیث ہے. اور حضرات ہم نے پیارے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کیا. ہم نے صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دیا. ہم نے صحابہ کو اپنا امام تسلیم کیا. تم نے ہم پر الزام لگائے تم صحابہ کے گستاخ ہو. حضرات سن لو، اگر اہل الحدیث صحابہ کا گستاخ ہے، رب اکبر کی قسم پھر دنیا میں کوئی صحابہ کا حومدار نہیں. ہم تو ہیں صحابہ کے حومدار، ہم تو ہیں صحابہ کے وفادار، ہم تو ہیں صحابہ کو اپنا ایمان اپنا معیار قرار دینے والے، ہم صحابہ کو اپنا امام قرار دینے والے. جاؤ، میں ہزاروں ایسے سنتے گنا سکتا ہوں، ہزاروں ایسے کام گنا سکتا ہوں جن پر صرف اہل الحدیث عمل کرتا ہے، تم عمل بھی نہیں کر سکتے. حضرات اہل الحدیث نے تو صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا. اہل الحدیث نے صحابہ کرام کو اپنا امام قرار دیا. اور آج الزام لگایا جاتا ہے اہل الحدیث صحابہ کے گستاخ ہیں. خدا کی قسم ہم صحابہ کے گستاخ نہیں ہیں، ہم صحابہ کے حومدار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.